الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دنیا میں آنکھیں کھول کر جینے اور حالات، واقعات، بیانات کی تہ تک اور حقیقت تک پہنچنے کی ہدایات عنایت فرمائی. کمزور طبقات کی خصوصیت کے ساتھ اہمیت واضح فرمائی. دنیا میں جو جتنا کمزور ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی مقرب ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، تم نے ہماری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ آپ کہاں سے بیمار ہوتے، آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھ کو وہیں پاتے. جو کمزور ہوتا ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت اس کے بہت قریب ہوتی ہے. اسی لیے وہ چاہے بد دعا دیں، ان کی خدمت کے اثرات نسلوں میں مرتب ہوتے ہیں اور ان کی بد دعائیں بھی دعا بن کے لگتی. بوڑھے ماں باپ کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس زمانے میں وہ کما نہیں سکتے، معذور ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا تقرب انہیں حاصل ہو جاتا ہے. اس وقت میں جو مدد کر رہا ہے ان کی، جو کفالت کر رہا ہے ان کی، جو خدمت کر رہا ہے ان کی، اللہ کے وہ انتہائی درجے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کمزور کی مدد کر رہے ہیں. قیدی کمزور ہوتا ہے. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو. سردی میں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹھٹرتے رہیں اور تم کمبلوں میں سوتے رہو. یہ انسان ہے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے ان کو قید کیا گیا ہو، جرم ہو اپنی جگہ، لیکن جرم کرنے کی وجہ سے کوئی انسانیت سے باہر نہیں نکل جاتا. جو اس کے جسمانی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. ایسے ہی عورت ورگ کا مسئلہ ہے. عورت کمزور جسم واقع ہوئی ہے مرد کے مقابلے میں، اس لیے اللہ کی خصوصی نظر اس پر ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں میری محبوب بنا دی گئی: النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ. ایک عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، ایک خوشبو کی، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کمزور طبقہ ہے. جو ریفارمر کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہ ریفارمر ہی اس کی حفاظت کے احکام دے پائے گا، اس کے بچانے کے احکام دے پائے گا، ہدایات دے کر جائے گا. اور آخری ریفارمر ہے، آخری پیغمبر ہے، اس کو قیامت تک آنے والی اس کمزور قوم کو سہارا دینا ہے. ظاہر ہے کہ دل میں محبت تو ڈالی جائے گی. اللہ عز و جل کی اس طبقے پر اتنی بڑی نظر ہے کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک جو قیامت تک کے لیے کانسٹیٹیوشن کے طور پر
قانون کے طور پر، دستور کے طور پر، زندگی کے ضابطے کے طور پر دیا گیا ہے، اس قرآن میں آپ کو مردوں کے نام کی صورت نہیں ملے گی. کسی صورت کا نام سورۃ الرجال نہیں، لیکن سورۃ النساء موجود ہے. مستقل عورتوں کے لیے، عورت ورگ کے لیے، پوری دنیا انسانیت کی عورتوں کے نام سے ایک صورت موجود ہے. اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبروں کے نام سے تو صورتیں ہیں، لیکن غیر پیغمبر کسی بھی مرد کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے پورے قرآن پاک میں. لیکن عورت کے نام سے ایک صورت موجود ہے، سورہ مریم، مستقل صورت موجود. اور مردوں پر بھی الزام لگے ہیں، انبیاء پر اگر لگے ہیں قرآن نے صفائی پیش کی ہے. انبیاء کے علاوہ اگر کسی پر کوئی الزام لگا ہے تو قرآن پاک نے کوئی وضاحت نہیں کی. لیکن دنیا انسانیت کی دو عورتیں ہیں جن کے بارے میں انسانیت کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی طرف سے غلط فہمی کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک نے ایک سورت اتاری ہے اور دوسری جگہ سورہ نور کی 18 آیتیں اتاری. یہ دو عورتیں ہیں جن کے باب میں انسانیت غلط فہمی کا شکار ہوئی. ایک حضرت مریم ہے، ایک حضرت عائشہ ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی ماں نے مسجد میں وقف کر دیا تھا، مسجد اقصی میں. وہ اس زمانے میں اولاد وقف کر دی جاتی تھی، مرد وقف ہوتے تھے، لیکن حضرت مریم کی ماں نے دعا کی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے وقف کر دوں گی. بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے اس کو وقف کر دی. حضرت مریم وہاں رہتی تھیں. حضرت زکریہ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کے خالو ہیں، وہ نگرانی کرتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. جس طرح آدم علیہ السلام کو بے ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے ان سے ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن حضرت مریم کو اللہ عز و جل نے جبرائیل امین کے ذریعے سے، ایک پھونک کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل دیا اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. جس طرح آدم بے ماں باپ کے ہوئے ہیں، اس طرح حضرت عیسیٰ بے باپ کے ہوئے ہیں. جو خدا آدم کو بے ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا عیسیٰ کو بے باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ واقعہ دنیا انسانیت کے لیے، انسانیت پھیل جانے کے بعد ایک عجوبہ ہے. اس لیے اپنے پرائے سب اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے. لوگوں نے حضرت زکریہ پر الزام لگایا اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی. حضرت زکریہ کو بھاگتے ہوئے جانا پڑا. ایک نیم کا درخت کھل گیا، وہ یہ سمجھے کہ ربانی مدد ہے، وہ اس میں اندر چلے گئے، وہ ڈھک گیا. نیم میں دیکھا ہوگا وہ پولا ہو جاتا ہے، پرانا بوڑھا نیم اندر سے، اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ اندر سے پولا ہو جاتا ہے. وہ اس میں اندر چلے گئے، لیکن کرتا باہر ذرا سا نظر آ رہا تھا. قوم ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئی، شیطان نے کہا اس میں ہے. قوم نے کہا اس میں کہاں سے چلے جائیں گے، وہ تو گول ہے، بند ہے. شیطان نے کہا دیکھو وہ کرتا نظر آ رہا ہے ذرا سا. کہا پھر کیسے نکالیں؟ شیطان نے کہا نکلیں گے نہیں. شیطان نے نیم کا ایک پتا توڑا،
اور کہا یہ جیسا نیم کا پتا ہے نا ایسا لوہے کا بناؤ. تو آج تک دنیا میں جو آری بنتی ہے جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے اس کو دیکھنا, اس کے دندانے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے نیم کے پتے میں ہوتے ہیں. کہا ایسا لوہے کا بناؤ. اس سے پورا حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم نے کھڑا اوپر سے نیچے تک چیر دیا. حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ماں کی گود میں رہتے ہوئے بیان دیا, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, مجھے پیغمبر بنانے کا فیصلہ فرمایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, میں جہاں رہوں بابرکت ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے, مجھے جبار و شقی نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی, اور جس دن میں طبعی موت اس دنیا سے جاؤں اس دن بھی, اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں اس دن بھی. یہ حضرت عیسیٰ نے بیان دیا حضرت مریم کی گود میں رہتے ہوئے. قرآن پاک نے حضرت مریم کی عفت اور عصمت اور پاک دامنی اور ان کے بچہ کیسے ہوا اس کو پورا تفصیل سے بیان کیا, اور اسی پردے میں ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت میں اس کا ذکر کیا, اور دنیا میں کسی بیماری کا نام لے کر مستقل دوا نہیں بتائی ہے, لیکن یہاں درد ذہ والی عورتوں کے لیے مستقل قرآن نے دوا بتائی کہ تم تازہ کھجور کھایا کرو. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, درخت ہلاؤ اوپر سے کھجوریں ٹپکیں گی, تازہ کھجوریں, وہ کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو, یہ تمہاری دوا ہے, یہ دوا ہے. یہ جو تم ہریرے اور گڑ پلا رہے ہو, قرآن نے دیکھو 1400 سال پہلے اور اس سے پہلے حضرت مریم کے زمانے میں اس کو بیان کیا ہے کہ حاملہ ڈلیوری کے وقت میں کھائے گی کیا, اس کو باقاعدہ ذکر کیا اور ان کی پاک دامنی کو بیان کیا. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باب میں غلط فہمی ہوئی. ایک قافلہ گیا تھا, ایک فوجی پوری ایک جماعت گئی تھی حضور کے ساتھ ایک غزوے میں, وہاں سے واپسی ہو رہی تھی. حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھیں, وہ لکڑی کے ہودج میں تھیں, انہیں تقاضا ہوا, وہ تقاضا پورا کرنے جنگل میں چلی گئیں. وہاں سے واپس آئیں, ہودج میں اندر چلی گئیں. قافلے والوں کو تیزی سے اپنا سامان اٹھا کے چلنا تھا. اتنی دیر میں حضرت عائشہ کو یاد آیا کہ میرا ہار گر گیا وہاں. وہ فوراً دوڑیں اپنا ہار لینے کے لیے. جب تک قافلے والے چلے گئے انہوں نے ہودج اٹھایا, وہ تو پردے میں رہتے تھے. آج بھی دیکھا ہوگا اونٹوں کے جو پالان ہوتے ہیں اس میں چاروں طرف سے پردے پڑے رہتے ہیں. انہوں نے اٹھا کر اور اونٹ پر رکھ دیا. اب ایک پتلی دبلی عورت اندر ہے یا نہیں ہے, لکڑی اتنی بھاری ہے, وہ سمجھے اندر موجود ہیں, انہوں نے رکھ دیا. قافلہ روانہ ہو گیا. اب حضرت عائشہ لوٹ کر آئیں, دیکھا قافلہ جا چکا ہے, اس لیے کہ جانا بھی تو دور پڑتا تھا. جنگل میں کھلے میدان میں آپ کو اتنی دور جانا پڑے گا استنجے کے لیے جہاں کوئی نظر نہ آئے. اب حضرت عائشہ نے سوچا کہ میں اگر چلوں بھی تو وہ لوگ سواریوں سے ہیں, میں پیدل ہوں, کتنا چل پاؤں گی. آگے چل کر حضور جب مجھے نہیں پائیں گے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہیں بھیجیں گے, اس لیے مجھے جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے, مجھے یہیں رہنا چاہیے. حضرت عائشہ وہیں بیٹھ گئیں. نیند آ گئی, سو گئیں.
ایک صحابی ادھر سے چلے آ رہے تھے، صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا کام یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے چلو تو جن کا کوئی سامان مامان رہ گیا ہو اس کو اخیر میں اٹھا کر اور لے کر جاؤ، یہ رکھنا پڑتا ہے ایسا آدمی۔ وہ اونٹ لے کر آ رہے تھے، انہوں نے حضرت دیکھا کہ کوئی عورت ہے، دیکھا تو حضرت عائشہ ہیں، پردے سے پہلے ان کو دیکھا تھا تو وہ پہچان گئے، انہوں نے فوراً اونٹ لے جا کر وہاں بٹھا دیا اور خود دور کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ سوار ہو گئیں اور وہ پیدل پیدل اونٹ کو لے کر چلے، تیز تیز چلے اور لے جا کر قافلے میں ملا دیے۔ لوگوں نے اس کو بہانہ بنایا اور منافقین نے اودھم مچا دی۔ 1 مہینے تک وحی رکی رہی اور کچھ مسلمان بھی افواہوں میں بہہ گئے، اور غیر مسلم جو منافقین تھے وہ تو ہوا بازی کر ہی رہے تھے۔ نبی کے حرم پر تہمت لگائی گئی، ایک نبی کی ماں پر لگائی گئی، ایک نبی کی بیوی پر لگائی گئی۔ حضور بھی 1 مہینے تک پریشان رہے۔ 1 مہینے کے بعد قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل ہوئیں، جس میں باقاعدہ حضرت عائشہ کی براءت، پاک دامنی، عفت، عصمت کو بیان کیا گیا، اور جو مسلمان اس میں مبتلا ہو گئے تھے افواہوں میں ان کو ڈانٹا گیا، اور تہمت لگانے کی سزا کی آیتیں نازل ہوئیں، اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کوئی اڑا دے اچھے لوگوں کے بارے میں تو کہو سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہاری عورتیں تمہاری عزتیں ہیں، کہہ دو کہ یہ جھوٹی تہمت ہے، بہتان ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کا خیال رکھو، زبانوں کو لگام دو، خیالات کو کنٹرول کرو، یہ تمہاری عزت ہے، ان سے تمہارا نسب چلتا ہے، اتنی جلدی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ اگر طبقہ کمزور ہے، تم شور بکور کرو گے، افواہیں پھیلاؤ گے، شیطان ساتھ دے گا، آخر میں ان کی موت ہوگی، آخر میں ان کی بے عزتی ہوگی، ان کی جان چلی جائے گی، اور اس کی وجہ سے خاندان بدنام ہو جائیں گے۔ ذرا خیال رکھنے کی کوشش کرو، ایک عورت کی بدنامی ایک خاندان کی بدنامی ہوتی ہے، ایک نسل کی بدنامی ہوتی ہے۔ اللہ کے یہ قریب ہیں کمزور ہونے کی وجہ سے، تم افواہوں کا بازار گرم کر دو گے، تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے، ایک عورت تنہا رہ جائے گی، لیکن یاد رکھنا وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے رب کی قدرت اور طاقت ہے۔ 2 عورتوں کی عفت اور عصمت کو بیان کر کے پوری دنیا کی عزت، عورتوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرائی ہے قرآن پاک نے، اور یہ کہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ کمزور کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کمزور کے ساتھ ان کا رب کھڑا ہے جو خالق کل کائنات۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی زبانوں کو، اپنی نظروں کو، اپنے خیالوں کو کنٹرول کرنے اور قرآنی ہدایات اور احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔